اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک ھذا بہتان عظیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں دو تین ہستیاں ایسی ہیں کہ جب ان پر الزام لگے تو اللہ رب العزت نے ان کی گواہی کے لیے بچوں کو کھڑا کیا۔ سب سے پہلے جب حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا آپس میں یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت سارا کا سارا مصر ایک تذبذب کا شکار تھا، اور وہ اس شکار کے عالم میں کہ ان دونوں میں سے غلط کون ہے۔ تو اس وقت تو ایک مثال سب سے پہلے یہ قائم کی جو قرآن مجید میں ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو پھر کس کا قصور ہے؟ یوسف علیہ السلام کا قصور ہوگا، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں گنا جائے گا۔ اس وقت گواہی اللہ رب العزت نے ایک بچے سے کہلوائی ہے۔ اسی طرح جب حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، جب ان کے ہاں بچہ ہوا تو سب نے کہا کہ تیری تو شادی نہیں ہوئی اور یہ بچہ کہاں سے ہوا؟ تو اس وقت بھی ایک بچے نے اپنی ماں کی گواہی دی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے کہ میں پاک ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہوں جو اللہ نے بھیجا۔ اسی طرح جریج پر ایک عبادت گزار آدمی تھا، جب اس پر الزام لگا تو اس کی گواہی بھی ایک بچے نے دی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 17 رمضان مبارک کو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے رحلت فرما گئی تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری سب سے چہیتی بیوی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ میں چلے گئے اور حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ واپسی پر جب آپ آئے تو ایک جگہ پر آپ نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کچھ آرام کر لیں، اس کے بعد ہم دوسری جگہ پر چلے جائیں گے، پڑاؤ ڈال لیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اونٹنے کی کجاوہ اوپر ہوتا تھا، اس کجاوے میں تشریف فرما تھا۔ آپ وہاں سے اتری، آپ قضائے حاجت کے لیے کچھ وہاں سے دور جنگل میں چلی گئی۔ جب وہاں چلی گئی تو وہاں پر آپ کا قیمتی ہار سونا جو ہے نا وہ وہیں پر گم ہو گیا، گر گیا۔ آپ وہاں پر تلاش کرتی رہی، وقت گزرا، وہ قافلہ آگے چلا گیا۔ جب قافلہ آگے چلا گیا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی جن کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل، کہ آپ نے قافلے سے 2 کلومیٹر پیچھے آنا ہے، اگر ان کی کوئی سامان یا قیمتی چیز رہ جائے تو آپ نے اٹھا کر ان کو پہنچانی ہے۔ یہ اس صحابی کی ڈیوٹی تھی۔ حضرت عائشہ اپنا ہار تلاش کرتی رہی، مگر وقت کافی لگ گیا۔ جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ حضرت عائشہ وہیں پر ایک سفید چادر اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ یہ صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ کون ہو؟ تو حضرت عائشہ نے آواز دی کہ میں آپ کی ماں ہوں، کیونکہ جو نبی کی بیوی ہوتی وہ امت کی ماں ہوتی ہے۔ فرمایا میں تمہاری ماں ہوں۔ حضرت صفوان نے آنکھیں نیچے کر کے حضرت عائشہ کو اونٹ کی کچاوے پر بٹھایا اور خود نکیل پکڑ کر پیدل مکہ تک پیدل واپس آئیں۔ جب واپس آئیں، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو سب سے بڑا منافق آدمی تھا، اس نے یہ بات پورے کی پوری مکہ میں مشہور کر دی کہ یہ جو حضرت عائشہ پیچھے رہی ہیں، نعوذ باللہ ان کے غلط تعلقات تھے صفوان کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئی اور ایک ہار کا اور قضائے حاجت کا ایک ڈرامہ رچایا۔ باقی کچھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات غلط ہیں۔ یہ خبر اتنی گراں گزری صحابہ کرام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی پر، کیوں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور جو نبی کی بیوی ہو جب اس پر الزام لگے تو الزام نبی پر ہوتا ہے، اور جب نبی پر الزام ہو تو الزام کس پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نبی کا انتخاب کرتا ہے اور اللہ ہی نبی کی بیوی کا انتخاب کرتا ہے۔ تو پھر یہ الزام اوپر تک جاتا تھا۔ کئی دن مکہ میں بڑے گراں گزرے، بڑے گراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ غمگین، آپ مسجد میں آیا کرتے تھے، بس چند لمحے بیٹھ کے نماز پڑھا دی، درس دے دیا، اس کے بعد افسردہ چلے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی تھی، ان کو بھی تانے ملتے تھے۔ دیگر صحابہ منافقین کے سامنے ان کے سر جھکے تھے نیچے۔ مگر یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اسی بچے کے منہ سے کہلوایا کہ میری ماں پاک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی باری آئی تو ایک بچے سے کہلوایا کہ یوسف علیہ السلام پاک ہے، اور جب جریج کی باری آئی تو اس وقت بھی ایک بچہ بولا
مگر جب نبی کی عزت اور عظمت کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بچے سے نہیں گواہی دلاؤں گا. کل کو کوئی اعتراض کر سکتا ہے. کسی درخت شجر پتر سے گواہی نہیں دلاؤں گا، کوئی اعتراض کر سکتا ہے. مگر یہاں پر جب باری آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی اور آپ کی بیوی کی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ نور میں 17 آیتیں اتار کے حضرت عائشہ کی وکالت فرمائی اور یہ فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ عائشہ اپنی جگہ پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ پر باندھا گیا. اللہ تعالیٰ نے خود صفائی پیش کی عرش سے اور جبرائیل امین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ ان مکہ والوں کو بتا دو، دنیا کو بتا دو کہ یہ جو بہتان لگا رہے ہیں ان بہتان میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ کا پلندہ ہے. اسی 17 رمضان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دنیا سے وفات پائی اور حضرت عائشہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما ہونے لگے تھے اس وقت آپ نے تمام ازواج مطہرات کو کہہ دیا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں عائشہ کے پاس جا کے رہوں. پھر آپ کی بیوی نے آپ کو اجازت دی، حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن گزارے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے اس وقت حضرت عائشہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا جھوٹا پانی پلایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی خواہش طلب کی کہ مجھے مسواک دی جائے. آخری وقت میں حضرت عائشہ نے مسواک خود چبا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے. اور یہ اتنا بڑا اعزاز کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی ران پر پڑا ہوا تھا جس وقت آپ کی روح پرواز کر گئی تھی. یہ آج 17 رمضان مبارک جو ہے نا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رحلت فرما گئی تھی اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ دنیا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے بڑی محدث، سب سے بڑے فقیہ کہ صحابہ کرام جب کوئی مسئلے میں پھنس جاتے تھے، جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو حضرت عائشہ سے رجوع کرتے اور حضرت عائشہ سے پوچھا کرتے تھے کہ آیا اس مسئلے میں ہماری رہنمائی کی جائے، اس مسئلے میں بتایا جائے، تو حضرت عائشہ اس کا حل نکال دیتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دماغ اتنا تیز تھا کہ بچپن میں حضرت عائشہ ایک گھوڑے کے ساتھ کھیل رہی تھی، ایک گھوڑے کے ساتھ کھیل رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیسے گھوڑا ہے، اور اس گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، تو اس گھوڑے کے تو پر ہیں. تو حضرت عائشہ اتنی حضرت معافتی کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں حضرت سلیمان علیہ السلام جس گھوڑے پر بیٹھا کرتے اس کے پر تھے، پھر وہ گھوڑا کہاں سے ہے؟ اس کے بھی تو پر تھے نا. یعنی کہ حاضر دماغ تھی، بڑی حاضر دماغ تھی. تو آج کچھ خاص گروہ، کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تنقید کرتے ہیں اور ان پر شک و شبہ کرتے ہیں، ان کو غلط ثابت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ اپنی کتابوں میں کافر تک کہہ دیا انہوں نے حضرت عائشہ کو. مگر یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے. اس لیے ناانصافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس سے پیار کیا اسے تم کافر کہہ رہے ہو، سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے محبت کا اظہار کیا اسے ہم غلط کہتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ عائشہ پاک ہے تو پھر دنیا میں کسی بھی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت عائشہ کے خلاف کوئی لفظ سرائی کرے، کوئی بکواس کرے، کوئی قلم اٹھائے. یہ غلط ہے. اگر حضرت عائشہ کو غلط کہیں گے تو اللہ رب العزت کے انتخاب کو اور قرآن مجید پر ایک الزام ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں 17 آیتیں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کے لیے اتاری اور اللہ کا قانون اور دستور ہے کہ اللہ جو قانون لکھ دے وہ کبھی بدلا نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ نے قرآن مجید میں جسے مومن لکھ دیا بعد میں وہ کافر بن جائے تو یہ قرآن پر الزام آ جاتا ہے. مگر کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک چیز لکھ دی ہے اور پھر وہ بدل گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. الہ العالمین ہمیں ازواج مطہرات کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ بقیہ جو رمضان کے دن رہ گئے ہیں یا اللہ یقیناً ہم سے پچھلے یہ جو 16-17 روزے گزر گئے ہیں اللہ اس میں غلطی کوتاہیاں ہوئی اللہ معاف فرما. باقی یا اللہ صحیح طریقوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، کشمیری، فلسطینی جتنے بھی مسلمانوں پر ظلم غیر مسلمانوں کی مدد فرما. آمین.